ہم عورتیں اپنی زندگی میں نہ جانے کتنا کچھ برداشت کرتی ہیں، چاہے ہم اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوں، چاہے سسرال میں، ماں کے روپ میں ہوں، بیٹی کے روپ میں، بیوی کے طور پر یا بہو کے طور پر۔ برداشت کرنا تو ہمیشہ ہمیں ہی پڑتا ہے۔ توقعات ہم سے وابستہ کی جاتی ہیں، ذمہ داریاں ہم پر ڈال لی جاتی ہیں اور سمجھوتے بھی ہم ہی کرتے ہیں۔ یعنی ہم کون سا دکھ، کون سا بوجھ برداشت نہیں کرتی، اور کبھی کبھی تو ہم ان سب کے درمیان خود کو ہی بھول جاتی ہیں، اپنے جذبات، اپنی خوشی، اپنا سکون، سب کچھ۔ تو آج میں آپ سے وہ باتیں شیئر کرنے والی ہوں کہ جب میں نے اپنی زندگی میں سے کچھ عادتیں نکال دیں تو میں واقعی اندر سے خوش رہنے لگی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ زندگی نے مجھے ایک بات سکھائی، جب تک آپ خود کو خوش نہیں رکھتی آپ کو کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا۔ اپنے آپ کو خوش رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ زندگی میں ایک ایسا وقت آیا جب مجھے احساس ہوا اگر مجھے سکون چاہیے، اگر مجھے ایک اچھی خوشیوں بھری زندگی چاہیے تو مجھے کچھ عادتیں، کچھ سوچنے کا انداز، کچھ توقعات اپنی زندگی سے نکالنی ہوں گی۔ چاہے میں کتنی ہی اچھی بیوی بن جاؤں، چاہے میں کتنی اچھی بہو یا بیٹی بن جاؤں، لیکن کسی نے مجھے انعام نہیں دینا، کسی نے میری تعریف نہیں کرنی۔ کبھی کبھار وقتی طور پر کہہ دیں گے واہ کیا بات ہے، مگر دل سے ہمیشہ کے لیے کوئی خوش نہیں ہونے والا۔ ایک غلطی ہو جائے تو سب کچھ ختم۔ تب مجھے سمجھ آیا مجھے اپنا خیال رکھنا ہے، مجھے خود کو خوش رکھنا ہے۔ یہ ویڈیو انہی باتوں پر مبنی ہے جنہیں جب میں نے اپنی زندگی سے نکالا تو میری زندگی بن گئی زیادہ پرسکون، زیادہ پر اعتماد، اور میں بن گئی ایک زیادہ خوش عورت۔ نمبر 1 عادت، جو پہلی عادت، خاموش برداشت۔ ہم ماں باپ کے گھر میں بھی برداشت کرتی ہیں، پیار، نرمی، قربانی، مگر ساتھ ساتھ بے خبری، انجانے مطالبات اور اچھی بیٹی ہونے کا بوجھ۔ سسرال میں آ کر سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اب آپ بیٹی نہیں ہو، بیوی اور بہو ہیں، اور بیوی ہونا گویا ہر لمحہ پروف کرنا کہ آپ قابل ہیں، بردبار ہیں، خاموش ہیں، رہنا جانتی ہیں۔ کوئی پوچھے کیا ہم انسان نہیں؟ کیا ہم تھکتے نہیں؟ کیا ہمیں اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا کوئی حق نہیں؟ یہ تھی پہلی عادت، جو خاموش برداشت کرنا۔ اس کو میں نے چھوڑا۔ نمبر 2، خوشی کا حق۔ ہم ہر کسی کو خوش کرنے میں لگ جاتے ہیں، شوہر، ساس، نند، بچوں، خاندان، حتیٰ کہ ہمسایوں تک کو، مگر خود کو کہاں رکھتے ہیں؟ اپنی پسند، اپنی خواہش، اپنی خوشی۔ ایک وقت آتا ہے جب آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ہم خود سے پوچھتے ہیں میں کون ہوں؟ اتنا یہ رشتے ایگزاسٹ کر دیتے ہیں۔ خوش رہنا کیا صرف دوسروں کا حق ہے؟ ہم کیوں اپنے آپ کو سونے جیسا جلا کر دوسروں کے لیے روشنی کرتے ہیں، مگر خود کو تاریکی میں ڈوبنے پہ مجبور کر دیتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ 3 نمبر عادت، ہر رشتہ، ہر قربانی۔ ماں کا رشتہ ہو، بہو کا، بیوی کا یا بیٹی کا، ہر رشتہ عورت سے قربانی مانگتا ہے۔ بیوی بن کر ماں جیسا بننا، بہو بن کر نوکر جیسا، ساس کو راج کروانا اور خود کو پیچھے دھکیل دینا۔ ایسے لگتا ہے عورت صرف دینے کے لیے بنی ہے، مگر ہر لمحے کو رک کر سوچیں، ہر لمحہ جب بھی آپ کو موقع ملے تو تھوڑا رک کر سوچیں، جب پیالہ خالی ہو جائے تو ہم کسی کو کیا دیں گے؟ 4 نمبر عادت، خود کو کھونا۔ ہم آہستہ آہستہ خود کو کھو دیتے ہیں، اپنے آپ سے دور ہو جاتے ہیں،
اپنی پسند سے دور ہو جاتے ہیں، اپنے خوابوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب ہم ان لوگوں کے بیچ اتنا انوالو ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو سب سے پیچھے رکھ دیتے ہیں۔ ہم وہ کرتے ہیں جو ہمیں سکھایا گیا ہے، جو سب جانتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ ہم خود کیا چاہتے ہیں۔ جو ہمیں سکھایا جاتا ہے وہ تو ہم کرتے رہتے ہیں، ساری زندگی کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنے آپ سے سوال کیا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے اپنی دل کی آواز سنی؟ سالوں گزر جاتے ہیں، ہم اپنے دل کی آواز نہیں سنتے۔ کیا ہم نے کبھی اپنی ذات کو اہمیت دی؟ جو لوگ اپنی ذات کو اہمیت دیتے ہیں نا، ان کو لوگ خود غرض کہتے ہیں، سیلفش کہتے ہیں۔ یہ تو دوسروں کی پرواہ نہیں کرتے، یہ تو موڈی ہیں، یہ تو روڈ رہنے والا انسان ہے۔ اس انسان کو پتہ نہیں کیا کیا القابات دیے جاتے ہیں، لیکن خود کو کھو کر دوسروں کو اتنا زیادہ سکون پہنچانا، پھر بھی آپ کو خوشی نہیں ملتی۔ خود کو ڈھونڈ کے خوش رہنا سیکھو۔ عادت نمبر 5، عادتیں جو بدلی زندگی بدلی۔ میں نے خود پر غور کیا، کچھ عادتیں بدل دی میں نے، اپنی زندگی سے نکال دی، ان عادتوں کو میں نے نکال دیا۔ کچھ لوگوں کو درکنار کیا، کچھ باتوں کو دل سے نکالا، لوگوں کو خوش کرنے کا جنون چھوڑا۔ ہم جتنا بھی کر لیں ہم سب کو خوش نہیں کر سکتے، تو کیوں نہ خود کو خوش کریں۔ اگر ہم خود سے محبت کریں تو شاید ہمارے رشتے بھی ہم سے خوش رہنا سیکھ لیں، اور اگر نہ بھی رہیں کم از کم ہم تو اپنی مرضی سے اپنی چھوٹی سی زندگی گزار سکیں۔ خود کو دوسروں سے کمپیئر کرنا بند کیا۔ دوسروں کا طرز زندگی، کپڑے، گھر، رشتے دیکھ کر ہم خود کو کمتر محسوس کرتے ہیں، مگر یاد رکھیے ہر انسان مکمل نہیں ہوتا۔ شکر ادا کریں اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں خوش رہنا سیکھیے۔ وقت پرفیکٹ بیوی، بہو، ماں بننے کا بوجھ ہٹا دیا۔ خود کو ہر کردار میں مکمل بنانے کی ضد ختم کر دی۔ ہم ایک ہی وقت میں سب کچھ نہیں بن سکتے، اچھی بیوی، بہو، بیٹی، ماں۔ ہم خود کو مکمل ثابت کرنے کی کوشش میں خود کو تھکا دیتی ہیں۔ کامل بننے کی ضد چھوڑ دی، بس اپنے جیسا بہترین بنو۔ شوہر کو بدلنے کی کوشش چھوڑ دی، ہر انسان کی اپنی عادتیں ہوتی ہیں۔ ہم دوسروں کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں بنا سکتے۔ اپنے شوہر کی اچھی باتوں پر توجہ دیں، چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیں، اسی میں سکون ہے۔ جب ہم ہر بات کو دل پر لے لیتے ہیں، ہر بات کو دل پر لینا چھوڑ دیا صرف ہمارے سکون کو چھین لیتا ہے۔ لوگ جو بھی بولیں گے ہمیں طے کرنا ہے، ہمیں کون سی بات سننی ہے اور کون سی بات چھوڑنی ہے۔ ہر بات ہمارے بارے میں نہیں ہوتی اور ہر بات کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ عادت نمبر 6، محبت اپنی ذات سے۔ میں نے خود سے محبت کی، خود کو معاف کیا، اپنی غلطیوں کو گلے لگایا اور اپنی ذات کو اپنایا۔ میں نے جانا کہ دنیا کے کسی کونے میں اگر کوئی مجھے سکون دے سکتا ہے نا تو وہ میں خود ہوں۔ شوہر، بچے، سسرال، ماں باپ، یہ سب اپنی جگہ اہم ہیں، مگر جب تک میں خود سے نہیں جڑوں گی میں کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو میری بہنوں، میری ماؤں، میری دوستوں، اگر تم بھی اسی درد سے گزری ہو، اگر تم نے بھی خود کو کھو دیا ہے تو رکو، خود کو تلاش کرو، خود کو سنبھالو، اپنے آپ کو گلے لگاؤ اور یہ کہو میں اپنی زندگی کے لیے اہم ہوں، میں خوش رہنے کی حقدار ہوں اور مجھے اب کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان عادتوں کو بدلنے کے بعد مجھے سکون ملا، میں خوش رہنے لگی، مجھے اپنے آپ سے محبت ہوگی اور میں جان گئی میں اپنی زندگی سے کیا چاہتی ہوں۔ تو اب آپ بتائیے، کیا آپ بھی یہ عادتیں اپنی زندگی سے نکال سکتی ہیں؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے۔ جو بھی میرے چینل پر نئی ہیں وہ سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن والا بٹن بھی آن کر دیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔